حضرت سلیمہ رضی اللہ عنہ، نام ان کا ہند تھا کیونکہ سلیمہ یہ کنیت ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید تعارف کروایا تھا کہ عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ یا بیٹے کی طرف نسبت کر لیتے یا بیٹی کی طرف، فلاں، ابو فلاں، فلاں کا باپ، فلاں کی ماں۔ تو جیسے بعض حضرات کی کنیت زیادہ مشہور ہو گئی تھی اور بعض کے نام زیادہ مشہور تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ مشہور ہے، کنیت لوگ نہیں جانتے۔ ان کی کنیت تھی ابو حفص، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی طرف ہی نسبت کر کے ابو حفص ان کی کنیت ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت مشہور ہے، نام کوئی نہیں جانتا۔ ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام کیا ہے جی؟ عبد الرحمن۔ اور ابو ہریرہ تو ان کی کنیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو تراب، ابو تراب۔ تو تو یہ سلیمہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا تھا ہند اور باپ کا نام تھا حذیفہ اور والدہ کا نام تھا عاتکہ، اور ان کے خاوند کا نام تھا ابو سلیمہ، اور ان کے بیٹے کا نام تھا سلیمہ، جن کی طرف نسبت کر کے یہ سلیمہ بن گئی اور ان کے خاوند بن گئے ابو سلیمہ۔ یہ بھی ابتدا میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ پہلے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، پھر وہاں سے واپس مکہ آئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر رہے تھے کہ جو ان کے خاندان والے تھے بنو مغیرہ، وہ آئے اور حضرت ابو سلمہ سے کہنے لگے کہ تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے، اور ان کو زبردستی سے اونٹ سے اتار لیے۔ تو اتنے میں ابو سلیمہ کے جو خاندان والے تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ بیٹی تمہاری ہے، تم لے جا سکتے ہو، بچے کو ہم نہیں دیں گے۔ بچہ ان سے لے لیا۔ تو بچہ وہ ددیال، خود یہ میکے اور خاوند حضرت ابو سلمہ وہ ہجرت کر کے مدینہ، تینوں جدا ہو گئے۔ کتنی بڑی قربانی! یہ فرماتی ہیں کہ میں 7 دن تک گھر سے نکلتی، پتھریلی زمین پر بیٹھ کر روتی۔ 7 دن رونے کے بعد میرے چچا زاد بھائی کو ترس آیا اور اس نے جا کر خاندان والوں سے کہا، ارے بے وقوفو، اس مسکینہ پہ ترس کھاؤ، اس کو کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ بچہ بھی جدا، اس کا خامد بھی جدا۔ تو کہتے ہیں میرے قبیلے والوں کو پھر ترس آیا تو انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا۔ پھر جو میرے سسرال تھے ان کو بھی ترس آیا، انہوں نے بچہ مجھے لوٹا دیا، اور پھر یہ اس موقع پر یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچی ہیں۔ اور 4 ہجری میں ان کے خاوند حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو پھر 4 ہجری کے اندر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر داخل ہو گئیں، اور 378 احادیث ان سے روایت ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تمغہ امتیاز ہے کہ جو میں روایتیں ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ کتنی حدیثیں انہوں نے نقل کی، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی احادیث انہوں نے نقل کر کے امت کو دی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کتنی میں نے حدیث بتائی ہیں؟ 2210 حدیثیں امت کو دی ہیں انہوں نے۔ علماء فرماتے ہیں اگر پورے دین کے 3 حصے کریں، 2/3 پوری امت نے، سارے صحابہ نے مل کر امت کو نقل کر کے دیا ہے، اور 1/3 اکیلی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے امت کو دیے۔ اتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھی، جہاں صحابہ پھنس جاتے تھے وہاں وہ پردے میں آ کر حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے تھے، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو انبلا کیا کرتی تھی اور ان کی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ اتنی بڑی فقیہہ اور عالمہ تھی۔ یعنی اس سے ایک موٹیویشن ملتی ہے ہماری گھریلو خواتین کو اور عورتوں کو کہ جب وہ ازواج عورتیں ہو کر اس قدر علم کے اندر کمال پیدا کر سکتی تھی تو ہم کیوں پیچھے ہیں اور ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اور 53 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔